وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں لوگوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ والدین کی آواز گھر میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زیادہ کھانے کا انجام۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ میں تیری رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کو راضی کرو، لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ سب کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ خواب تم نے توڑ دیے، کچھ ہم نے دیکھنے چھوڑ دیے۔ میری تکلیف کو سمجھ نہ سکا کوئی، میرے لہجے میں تلخی سب کو نظر آتی رہی۔ مجھے نفرت ہے ان اپنوں سے جو صرف میرے منہ پر میرے ہیں۔ باپ زندگی کا دل ہے، ماں زندگی کی دھڑکن ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخواں وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ کچھ لوگ اوقات سے بڑی باتیں کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ان کے ماضی اور حال کا چشمدید گواہ ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتی نظر آئے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے۔ ضرورت کو بیان کرنے سے ایک خوددار کا اثر تھا۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کشی کر لیں۔ وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھول جاتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں ہو جاتی ہیں اور دل آزاریاں بھی ممکن ہیں۔ اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیجیے۔ مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔
دستخط کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ ہم ہیں کہ زندگی سے بھاگ کر ماں کے پیچھے بھی نہیں چھپ سکتے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ کٹ لگا دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری زندگی میں بے سکونی کس چیز کی ہے۔ آئیں سچے دل سے رب رحیم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ سکے۔ مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ ہر کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بہت ساری تکلیفوں سے گزر رہے ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ستارے کبھی اندھیرے کے بنا نہیں چمکتے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میں میری روح کو اچھا کر دے۔ یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے، آمین۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں۔ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقع کے لیے رکھنے بند کر دیں، جب بھی ہو سکے پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا ایک خاص موقع ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان ہمیں اپنا دکھڑا سنا کر محض دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اس پر نصیحتوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ الفاظ کی تلخیاں جب ادب کا دائرہ پار کرتی ہیں تو دلائل اور وضاحتیں دم توڑ جاتی ہیں، اور با اصول انسان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، صحت کاملہ اور رزق میں وسعتیں عطا فرما۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا۔
نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ آمین۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔